اللہ نے جس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے نا اس کو فیل کرتا ہے. اگر ایک باری میں کوئی کام ہو جائے یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اور یہ قسمت والوں کو فیلئر ملتا ہے, ورنہ اس کی آنکھ ہی نہ کھلے من کی. اللہ تعالی ابصار, یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہے مگر یہ دل کی آنکھوں سے اندھے ہیں. تو یہ دل کی آنکھ کھولنے کے لیے بڑی ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے بیٹا. تو اگر فیلئر ہو رہا ہے, لوگ نہیں آ رہے, مبارک ہو, یہ کوئی ٹینشن ہے. تو اصل علم کیا ہے؟ معہد العلم. علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ جاننا کہ مجھے کیا نہیں پتا. یہ بڑا مشکل ہے نا نفس کے لیے. ابھی ہمیں کچھ نہیں آتا, آپ بھی ایکسپٹ کر لو. میں نے سیکھنا ہے, جو چیز آ رہی ہے وہ صرف علم سکھا کے جائے. دیکھو تو صحیح ذرا خود کو, کیا بن گئے ہو, کیسے جی رہے ہو. یہ تم نہیں ہو سکتے. تم یہ انسان نہیں بننا چاہتے تھے جو آج تم ہو. تم تو وہ انسان تھے جو اللہ کی نافرمانیوں سے کانپ اٹھتا تھا, جس کو اللہ سے گہری محبت تھی, جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑے ہو کر اپنے اللہ کے لیے جان دے گا, اپنے اللہ کو اپنا دوست بنائے گا. راہ چلتے کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آتی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا, کوئی کانٹا, کوئی نوکیلی چیز, تو تم اسے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیتے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, نقصان نہ پہنچے. تم تو وہ انسان ہو کہ جس پر جب کوئی ظلم ہوتا تھا تو آسمانوں کو دیکھتا تھا. ہاں میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کی پہچان نہیں تھی تمہیں, لیکن پھر بھی تم آسمان کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, جسے پتہ ہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. یاد کرو وہ دن جب تم اللہ کا نام پڑھ کے سوتے تھے, اللہ کا نام پڑھ کے اٹھتے تھے, کہ جو اللہ کے نام پہ جھوٹ کو بھی سچ مان لیتا تھا. جب کوئی کہتا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ایسا نہیں کیا, تو تمہارا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. کیا محبت تھی نا. تم تو وہ انسانوں جیسے ہی پیدا ہوئے تو تمہارے کانوں میں جو پہلا نام تمہیں سنوایا گیا وہ اللہ کا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن آج دیکھو اپنی حالت, غور کرو خود پہ, کیا بن چکے ہو, کیا ہو گیا تمہیں. کیا وہ اللہ صرف بچپن میں ہی تمہارا اللہ تھا؟ کیا آج اس اللہ کی ضرورت نہیں ہے تمہیں؟ رہ لو گے اس کے بغیر, جی لو گے اس کے بغیر؟ نہیں. جو آج تم ہو تم یہ نہیں ہو سکتے. جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس آنے کی خواہش کرے گا. وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے آپ واپس بھیج دیں تاکہ اے اللہ میں آپ کی راہ میں مال خرچ کروں. جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے اس کو لوٹاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے بندے کو واپس لوٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو 4 طریقوں سے اپنی طرف بلاتا ہے, اور ان 4 طریقوں میں سے جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ سب سے آسان اور انسانی سمجھ میں آنے والا ہے. اور وہ پہلا طریقہ کیا ہے, پہلا سائن کون سا ہے, میں آپ کو اچھے سے آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں. اب پہلا طریقہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو اشارہ دیتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ جائے, اللہ کی طرف لوٹ آئے, وہ یہ ہے کہ انسان کو کہیں سے ہدایت کی بات پہنچ جائے. اب جیسے آپ نے موبائل پکڑا اور آپ نے اسکرولنگ شروع کر دی اور اچانک سے آپ کے سامنے کوئی ہدایت کی بات آ گئی, کوئی ویڈیو آ گئی جس میں آپ کو اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا, آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ آؤ, یا کوئی بھی اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیو. تو اب وہ ویڈیو آپ کے سامنے بلا وجہ نہیں آتی, بلکہ اللہ چاہتا ہے تو آپ کے سامنے وہ ویڈیو آتی ہے اور آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہو. وہ ویڈیو اللہ کی طرف سے ایک سائن ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں, اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں کے رستوں کو, گمراہی کے رستوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اللہ کیا کہتے ہیں, مجھ سے مانگو. یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے, ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے, ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا, ہمیں یہ بات پتہ چل گئی. اب ہماری مرضی, ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے, ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا. اب ہم ہماری مرضی, اب ہمارے کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو, کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے, آپ مانگے یا نہیں مانگے. نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے ٹھیک ہے نا, بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. مانگ, میں نے تو کہا ہے مانگو, اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے, سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. یا تو اس زندگی کے اندر غم ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, سٹریس ہے, یا پھر فیوچر کے تمہیں خوف ہیں. اللہ کہہ رہے یہ آبسٹیکلز میں نے رکھے تھے مجھے ایکسپلور کرنے کے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو بنائے اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں, تاکہ وہ مجھے جانے زندگی کے ہر اس فیصلے کے اندر, ہر اس فاسٹ کے اندر جہاں پہ آج وہ ہیں. اگر وہ مجھے ایکسپلور کریں ان کو ان کا جواب ملے گا, اور جواب کے اندر ان کو اللہ ملے گا.
लोगों को गमों के अंदर अल्लाह मिलता है, लोगों को परेशानियों के अंदर अल्लाह मिलता है, लोगों को खुशियों के अंदर अल्लाह मिलता है। जो इंसान म्यूजिक नहीं छोड़ सकता वो अलग सा फतह करेगा, जो नशे नहीं छोड़ सकता वो अलग सा को फतह करेगा, जो हराम रिलेशनशिप नहीं छोड़ सकता वो खुद को जाके कॉन्कर करेगा, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ेगा। इट इज टाइम टू लीव द लाइफ ऑफ सिंस। वल्लाही इफ दिस डज नॉट वेक यू अप व्हाट विल, दिस इज द टाइम। और वल्लाही सबसे बड़ा खतरा जो ज्यूज को है और क्रिश्चियंस को है वो ये है कि इन मुसलमानों को इनकी हिस्ट्री ना पता चल जाए, ये चेंज एजेंट्स ना बन जाए, ये दीन पे ना आ जाए, प्रैक्टिसिंग ना बन जाए। द बेस्ट रिस्पॉन्स टू देम इज लिविंग द लाइफ ऑफ सिंस। अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें और खड़े हो जाए, ये वो टाइम है। और अपनी एक रेवोल्यूशन लेके आए अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, और अल्लाह से वादे करें या रब हमने नूरुद्दीन जंगी बनना है और हमारे औलाद ने सलाहुद्दीन नबी बनना है इंशाअल्लाह। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप एक चीज़ जिसको बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं और उसके आपके अंदर जज्बात हैं कि हाँ मैंने काश वो चीज़ मिल जाए, और मैं आपको ये बताऊं कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिली हुई है, बस फिजिकल पोजेशन बाकी है, तो आपकी ये जो एफर्ट है ना, ये जो मुफ्त में अपने आप को अपने टेंशन में रखा हुआ है, केओस मचा हुआ है उस चीज़ को पाने की, वो फौरन ख़त्म हो जाएगा। इसको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और यही तो अल्लाह का भी तो यही है कि आप जिस सोच से मेरे से इमेजिन करोगे ना, जिस सोच से आप मेरे से मांगोगे, आपको वो चीज उसी सोच से मैं आपको दूंगा। जो गुमान करोगे मैं वैसे ही उसी गुमान से आपको लौटाऊंगा। द पॉइंट इज करना सिर्फ ये है कि आपके माइंड में जो चीज है उसको इस नीयत से मांगना है कि अल्लाह देता है, अल्लाह मना नहीं करेगा। एक तो अंदर क्योस खत्म हो जाएगा, दूसरा आप अपने आप को उसके बाद उसके साथ अलाइनमेंट करें। दैट्स ऑल यू नीड इट, कि जो काम मैं करना चाह रहा हूँ, जो चीज अचीव करना चाह रहा हूँ, क्या उसके साथ मैं डेली बेसिस पे अलाइन हो रहा हूँ या नहीं हो रहा। वंस यू डू इट, ट्रस्ट मी, आप बहुत जल्द वो फिजिकल पोजेशन भी उस चीज का ले लेंगे। दैट्स ऑल यू नीड एंड दैट्स लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। अल्लाह के फरमाया कि शैतान नामहरम को तुम्हारे ज़हनों में हसीन करके पेश करता है। वो इतनी खूबसूरत होती नहीं है जितनी वो खूबसूरत करके तुम्हारे सामने पेश करता है। हत्ता कि इंसान फैंटेसाइज कर रहा होता है कि यार सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन नेचर है इसकी, क्या खूबसूरत है ये, क्या अच्छी औरत है ये, उतनी होती नहीं है। तो शैतान उसके बारे में वो कर रहा होता है, हत्ता कि आपके दिल में उसके लिए प्यार मोहब्बत डेवलप हो जाता है एंड यू डाई टू मीट हर। और जब आप मीटिंग करने जाते हैं तो आपको नहीं कहते, तुमने तो ये चीज ज़हन में नहीं होती कि तुमने इसके साथ बुरा गुनाह करना है। बस होता है कि विल जस्ट मीट, आई जस्ट सी हर, आई मे बी प्रपोज हर और समथिंग। लेकिन व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास काउंसलिंग में लड़के आते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई हमारा इरादा भी नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बनते चले गए कि हमसे ये गुनाह हो गया और अब क्या करें, क्या अल्लाह माफ करेगा। और फिर आता है और कहता है कि अब तुमने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, अब तुम उसे छोड़ दोगे। जो जहन्नम में पहले अपनी सजा पा रहा होगा और जल चुका होगा, अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, अगर तू अपने गुनाहों का इकरार कर ले तो मैं तुझे जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। क्या तू अपने गुनाहों को कन्फेस करता है, क्या तू इकरार करता है? तो वो कहेगा कि ए अल्लाह मैं जरूर इकरार करूंगा। और फिर थोड़ी देर के बाद वो सोचेगा कि अगर मैंने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया तो हो सकता है कि मुझे दोबारा जहन्नम में फेंक दिया जाए। तो बंदा कहेगा कि ए अल्लाह मुझे आपकी इज्जत और आपके जलाल की कसम, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, मेरे पास तेरे खिलाफ गवाह भी मौजूद हैं। तो जब वो अपने राइट और लेफ्ट देखेगा तो किसी को नहीं पाएगा, कहेगा ए अल्लाह कहाँ है आपके गवाह। तो अल्लाह ताला उसकी स्किन को हुक्म देंगे कि इसके जो छोटे गुनाह हैं, माइनर सिंस हैं, वो बताओ। और जैसे ही वो बताना शुरू करेगी, बंदा बोल उठेगा कि ए अल्लाह बस बस, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस सुना रहे थे सहाबा इकराम को, वो इतना मुस्कुराए, वो ऐसे हंसे कि उनके मोलर टीथ नजर आ रहे थे। और फिर फरमाते हैं मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जब बंदा ऐसा करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी मुस्कुराएंगे, उसके गुनाहों के एतराफ करने की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। कहते हैं फिर दुआएं कैसे मांगे? मैं कहता हूं एक दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। बताओ दुनिया की कौन सी दुआ है जो इससे बाहर है? अच्छी बीवी, अच्छी औलाद, अच्छी नौकरी, अच्छा रिस्क, अच्छी सेहत, ये सब कुछ फिर दुनिया हसन है। अच्छी डिग्री, तालीम में कामयाबी, ये सब फिर दुनिया हसन है। और वफिल आखिरती हसना, अज़ाब कब्र से बचना है, आखिरत मरते ही शुरू होगी, मिज़ान अमल पे आसानी, वफिल आखिरती हसना, हौज़े कौसर पे आसानी,
वफिल आखिरति हसना, बोले सिरात पे आसानी, वफिल आखिरति हसना, जहन्नम से बचना, वफिल आखिरति हसना, और वाक़िना अज़ाबन नार भी है। तो जो दुआ आपने करनी है अपने दिल में रखें और ये कलिमात पढ़ें, इसका तर्जुमा ज़हन में रखें, और कोई दुआ करने की जरूरत नहीं। अरबी में दुआ एक ही काफी है, सारी दुआओं को कफायत कर जाती है। ये दुआ याद रखें। ऐ मेरे रब, मैं इब्राहिम नहीं हूं, मुझे ये आग जला के राख कर देगी। या रब्बल आलमीन, मैं मूसा भी नहीं हूं, मुझे ये समंदर डुबो देगी अपने साथ। ऐ मेरे रब, मैं यूसुफ नहीं हूं, मुझे ये कुएं के तन्हाइयां मेरी जान निकाल देगी। या अरहमुर राहिमीन, मैं यूनुस भी नहीं हूं, मुझे ये अंधेरे मार देगी। ऐ अल्लाह, मेरी ये सारी परेशानियां, सारी तकलीफें तू सब जानता है, कोई चीज तेरे से छुपी नहीं हुई। या अल्लाह, अगर मेरे ये परेशानियां, मेरे गुनाह, मेरी ये तकलीफें तेरी रहमत से बढ़ गए हैं तो चलो मान लेते हैं। या अल्लाह, अगर तेरी रहमत मेरी इन सब गुनाहों से बढ़कर है, तेरा रहम मेरे इन सब तकालीफ और परेशानियों से बढ़कर है, तो या अल्लाह रहम कर दे, अपनी रहमत नवाज दे मुझ पे अल्लाह, और मुझे हर हाल में शुक्र अदा करने वाली जुबान अता कर। If you're distanced from Allah subhanahu wa ta'ala, there's always a starting point. And one of the starting points is remember Allah. Seek the forgiveness of Allah. Why? Those who are intelligent, they look at the creation of Allah and they immediately remember Allah. Whether they're standing, seated, on their sides, what do they say? Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, praise be. The hadith says كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله. Two words that you utter. It's an utterance, movement of the tongue, a little bit of your voice. Light on the tongue, heavy on the scale, loved by Allah. What are they? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप रात को अपने घर के बिस्तर पे लेटे हुए हैं, किसी हॉस्पिटल के बेडरूम में नहीं है, खा वो एयर कंडीशन ही क्यों ना हो। मुझे तो बाज़ औक़ात अपनी बीवी की वजह से हॉस्पिटल में कुछ दिन गुजारने पड़े, अपने वालिद साहब की वजह से भी एक दफा एक रात गुजारनी पड़ी। तो वो एक रात जो है वो कई सालों के ऊपर भारी होती है, टेंशन अलग से, परेशानी अलग से, और नींद भी नहीं आती। तो इंसान रात को अगर अपने बिस्तर पे सो रहा है ना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और ये मैं कोई एक हल्की नेमत के तौर पे बात नहीं कर रहा कि ये भी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो घर में एंटर हो, माशाअल्लाह पढ़े, जो अल्लाह ने चाहा, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई जोर नहीं हमारा सिवाय उस अल्लाह के, ये सब कुछ उसने दिया हुआ है। मैं कहता हूं नहीं, हम सब के गम जमा किए जाए ना, उससे ज्यादा गम अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अकेले। एक दिन में 2 बेटियों को तलाक हुई, जिंदगी में 3 बेटियां अपने हाथों से दफन की, 4 ही बेटियां थी, 2-3 बेटे हुए, तीनों जिंदगी में फौत हुए, तीनों को बचपन में दफनाया। 4 बेटियां जवानी की उम्र को पहुंची, शादीशुदा हुई, उनमें से भी 3 अपनी जिंदगी में दफनाई, और चौथी जो एक बच गई थी, बाकी सारी औलाद फौत हो चुकी। उसको भी कहा कि मेरे मरने के बाद सबसे पहले तुम मुझे आके मिलोगी। वो भी 20 साल की उम्र में, नबी इस्लाम की वफात के 6 महीने बाद सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो भी फौत होगी। इतने गम किसी इंसान पे टूट सकते हैं, मुझे बताएं। और जो उनकी औलाद है, जिनको अपने बेटे कह रहे हैं हसन हुसैन, उनके बारे में बता दिया गया कि ये भी शहीद हो जाएंगे। और ये तो एक टेंशन है, जो वो टेंशन है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपके बाद आपकी उम्मत के साथ होना क्या है। मोमिनीन के लिए हरीस हैं, रऊफ हैं, रहीम हैं, उनकी जानों से बढ़कर उनके लिए हिर्स करने वाले हैं। जिस चीज ने होना होता है उसने उसी वक्त पर होना होता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। जो होना था वो ऐसे ही होना था और इसी वक्त होना था। या आपको बेचैनी हो रही है, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, लिकुल्ली नबअइन मुस्तक़र। आसानी कब आएगी, लिकुल्ली नबअइन मुस्तक़र। तसल्ली के लिए मुसीबत में भी कहा जाता है कि अपने रब के साथ वक्त गुजारने की आदत बना लो।
اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو، کیونکہ قبر میں سب سے زیادہ وقت تم اپنے رب کے ساتھ گزارو. اللہ اکبر. یعنی نو بوائے فرینڈ، نو ہسبینڈ، نو وائف، نو گرل فرینڈ، نو پیرنٹس، نو ون ان دا گریو، نو ون ان دا گریو، جسٹ یو اینڈ اللہ سبحانہ. تو سب سے زیادہ جب تم نے ٹائم ہی اس کے ساتھ گزارنا تو ابھی سے عادت. جب ایک نیک مسلمان مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح کو بہت ہی نورانی فرشتے اور ملاک الموت بہت ہی اچھی شکل میں لینے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف چل. اور وہ نیک روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے جگ سے پانی کا قطرہ، یعنی بہت ہی سافٹ. پھر اس روح کو پلک جھپکتے ہی 2 فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے فرشتے اس نیک روح کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے لیے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. جب وہ نیک روح 7 آسمان طے کر لیتی ہے تو اللہ کے حکم سے اس روح کو علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی نیک لوگوں میں. پھر فرشتے اس کو باعزت زمین پر لوٹا دیتے ہیں اس کے جسم میں. لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوتا کہ مردہ قبر میں بیٹھ جائے گا، بلکہ یہ سارے معاملات برزخی ہوتے ہیں. پھر اس کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جو اس سے 4 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. وہ شخص کون ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تمہیں ان سب کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو. اسے وہاں سے ہوائیں اور خوشبو آتی ہے اور جہاں تک اس کی نظریں جاتی ہیں وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر نورانی چہرے والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو جا. تو وہ نیک روح سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں. تو وہ نیک روح خوش ہو کر کہتی ہے کہ اے اللہ، جلدی قیامت قائم فرما دے. یا اللہ تو مجھے موت کے منہ سے نکال سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نکال سکتا ہوں. یا اللہ میرے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بچا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں بچا سکتا ہوں. یا اللہ میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں کر سکتا ہوں. یا اللہ بے اولاد ہوں، اولاد دے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دے سکتا ہوں. یا اللہ بڑی مشکل میں ہوں، بربادی ہو چکی ہے، نیگیٹو پبلسٹی ہے، بدنامی ہو رہی ہے، میری عزت بچا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں بچا سکتا ہوں. یا اللہ قرض میں ڈوب چکا ہوں، بچا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نکال سکتا ہوں. نہ خزانوں میں کمی ہے، نہ پاور میں کمی ہے، سب کچھ سستا. پہلے دل کو یہ بتاؤ، اللہ کے رحم سے مانگنا، اللہ کے رحم سے. اللہ رحم کرتے ہیں، حق نہیں ہے میرا، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں یا اللہ، لیکن اگر تو نے اپنے آپ کو رحیم نہ بتایا ہوتا میں نہ مانگتا تجھ سے. دنیا والے کہتے ہیں کہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تمہارے گناہ ایک سجدے کی مار ہے، ایک آنسو کی مار ہے. یہ تم نے اللہ کے سامنے لمبا سا سجدہ کیا، تنہائیوں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریئلائز کروا کے رو لیے، دیٹس اٹ، سب کچھ ختم. ایسے ہو گئے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے. اب اتنی بڑی بڑی اپورچونٹی کو تم کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہو؟ اگر تمہارا رب چھوٹی سی ایفرٹ پہ تم سے راضی ہونے کو تیار ہے تو یار تمہیں کر لینی چاہیے یہ ایفرٹ اللہ کے لیے. تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے نا. کل پرسوں ترسوں پہ تو وہ کام چھوڑے جاتے ہیں جن کا ایک دن میں ہونا پاسبل نہیں ہوتا. ارے یار تمہاری مغفرت کا معاملہ تو چند سیکنڈ کی گیم ہے. 5-10 منٹ کی دل سے ایک دعا کرنی ہے اور اللہ رب العزت نے تیرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دینے ہیں. پلیز نا یار، یہ گناہوں کی زندگیوں میں کس نے سکون پایا ہے آج تک جو تم پالو گے؟ یہ لذتیں، یہ شہرتیں، یہ نام، بہت سارے لوگ کما کے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کے ہاتھ سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا. یار تم ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا. تم ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہیں لیکن مشکل ہے نہیں. پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا. جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا، ہمیشہ اسے تھاما ہے اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنائے ہیں. کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتے؟ ایک سنت جس کے بارے میں آج بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشخبری ملنا، جب بھی کوئی بلیسنگ ملنا اللہ کی طرف سے تو صدقہ نکالنا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عمل کو کرتے ہوئے جب ان سے مسلمانوں کا بائیکاٹ اٹھا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا اے کعب بن مالک تم تھوڑا رکھو اور تھوڑا صدقہ کرو، اپنا سارا مال صدقہ نہ کرو. یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی خوشخبری ملے، جب بھی کوئی اچھی نیوز ملے تو انسان فوراً سے اللہ کے راستے میں صدقہ نکالے. اور یہ بھی ایک ایسی سنت ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں تازہ کرنا چاہیے. اے اللہ، جس طرح تو نے
موسیٰ کو سمندر کے بیچ میں رستہ دیا، جس طرح تو نے نوح کی کشتی کی حفاظت فرمائی، جس طرح تو نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، جس طرح تو نے یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پہ بٹھایا، جس طرح تو نے اسماعیل پر چھری کو نہ چلنے دیا، اسی طرح ہماری آزمائشوں میں ہمارا مددگار بن جائے۔ کہ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہے کہ بندہ کسی کے آگے سوال نہ کرے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ ہو، مانگنے والا ہاتھ وہ رب کو پسند نہیں ہے۔ کچھ لوگ انفارچونیٹلی تھوڑی سی پرابلم میں آتے ہیں، تھوڑے سے مسائل میں آتے ہیں تو فوراً جناب نکل پڑتے ہیں کہ کسی سے میں مدد لے لوں، کسی سے ہیلپ لے لوں۔ خودداری ہونی چاہیے، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، اور پھر اللہ نوازتا بھی ہے اس کو۔ کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ ہو، دنیا والوں کو نہ بتایا کرے۔ 3 طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں پرسنلی، بہت کلوز ریلیشن ہے میرا ایسے لوگوں کے ساتھ، میرے کزنز ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، جن کو میں نے لائف کی ہر فیلڈ میں سکسیسفل دیکھا۔ نمبر 1، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے والا، انتہائی نرم انسان، کسی کو دکھ نہ دینے والا۔ نمبر 2، رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے والا، مساکین رشتہ داروں کی مدد کرنے والا، ان کو پوچھنے والا۔ نمبر 3، باپ کی عزت کرنے والا۔ آئی نو ماں کے حوالے سے بہت حدیث ہے، لیکن میں نے جو پرسنلی دیکھا ہے باپ کی عزت کرنے والا، باپ کے ساتھ ریسپیکٹفلی بات کرنے والا۔ آئی ہیو سین دیم آن ٹاپ، میرا پرسنل ایکسپیرینس۔ کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں، آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے۔ صحیح۔ تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاؤں میں۔ اللہ، ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں، حل بتائیں، تو کہتے ہیں آسان حل ہے، کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے، لیکن ایک شرط ہے، اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو، وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے، اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جب کسی کو لوگ خوشحال دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں یار یہ مزے میں تکلیف، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اتنا مشہور بھی ہے، لائف تو اس کی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں آپ کو ناظرین ایک سچی بات بتاؤں جس کو کہتے تجربے کی بات ہے، اور میری اس بات کو آپ کسی سے بھی ویریفائی کر لیجئے گا۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر کوئی کمپلیٹلی مطمئن اور خوش ہو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر کچھ دن ایسے آ جاتے نا تو پھر تھوڑی دیر کی دھوپ آتی ہے، تھوڑی دیر کی رات آتی ہے، پھر صبح آتی ہے، یہ لائف اسی طرح چلتی ہے۔ یاد رکھیے گا امیروں کے دکھ اور ہیں، غریبوں کے دکھ اور ہیں، مشہور لوگوں کی پرابلمز اور ہیں، اور جن کو کوئی نہیں جانتا ان کے پرابلمز اور ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پرابلم میں کوئی نہیں ہے، آپ کے سامنے مسکرا رہا ہے، پیچھے اس کی کیا غم ہے وہ کیوں بتائے آپ کو۔ تو یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں ہی دکھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں گے نا تو آپ کو اپنا دکھ اتنا سا لگے گا اور آپ اللہ کا شکر ادا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔